بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدید اور مشلل کا بت منات، عروج و زوال کی مکمل کہانی۔ عرب کی جاہلیت میں لات اور عزا کے ساتھ ساتھ جو تیسرا سب سے بڑا بت مشہور تھا وہ منات تھا۔ قرآن مجید نے تینوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ تینوں معبود عرب کے بڑے قبائل کے مرکز تھے۔ لات طائف قبیلہ ثقیف کے پاس، عزا نخلا قریش اور کنانا کے پاس، منات قدید و مشلل کے مقام پر اوس و خزرج اور حزیل کے پاس۔ منات کا تعارف اور مقام۔ منات کو اہل عرب سب سے پرانا اور سب سے محترم معبود سمجھتے تھے۔ اس کا مقام قدید اور مشلل کے درمیان تھا۔ یہ جگہ مدینہ اور مکہ کے راستے پر ساحل بحر احمر کے قریب واقع تھی۔ اس کے لیے ایک بڑا معبد اور بت خانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد نذرانے، زیورات اور قربانیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ عرب کے مختلف قبائل خصوصاً اوس و خزرج، مدینہ کے انصار کے قبیلے اور حزیل اس کی عبادت کرتے تھے۔ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ منات تقدیر کی دیوی ہے اور وہ ان کی قسمت کو بہتر یا خراب کرنے کا قادر ہے۔ اسی نسبت سے اس کا نام منات یعنی نصیب اور تقدیر دینے والی رکھا گیا۔ منات کی اہمیت اور عروج۔ اہل اوس و خزرج مکہ میں حج کرنے کے بجائے قدید آ کر منات کے پاس حج جیسی رسومات ادا کرتے تھے۔ وہ اپنے سر منڈواتے، قربانیاں کرتے اور اس کے گرد طواف کرتے تھے۔ بہت سے لوگ یہیں سے احرام باندھتے اور سمجھتے کہ مکہ کا حج بھی منات کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں۔ اسی لیے مورخین کہتے ہیں کہ منات عرب کے سب سے قدیم معبودوں میں شمار ہوتا ہے اور لات و عزا کی پوجا بعد میں مشہور ہوئی۔ اسلام کا ظہور اور منات کا انکار۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو سب سے پہلے انہی معبودوں کو باطل قرار دیا۔ قرآن میں ان کے نام لے کر یہ اعلان کیا گیا کہ یہ محض وہم ہیں، نہ یہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ یہ اعلان اوس و خزرج کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، کیونکہ وہ منات کے سخت عقیدت مند تھے، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے دلوں میں توحید نے جگہ بنا لی۔ منات کی تباہی۔ 8 ہجری فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام بڑے معبود جڑ سے اکھاڑ دیے جائیں۔ لات کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے توڑا، عزا کو بھی خالد رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے تو ختم کیا، اور منات کو سعد بن زید الاشحلی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا گیا۔ واقعہ کی تفصیل۔ سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دستے کے ساتھ قدید اور مشلل کے درمیان پہنچے۔ منات کا بڑا مندر گرا دیا گیا۔ وہاں موجود قربانیوں اور زیورات کو ضبط کر کے مدینہ بھیج دیا گیا۔ جب اوس و خزرج کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کا قدیمی معبود بے بسی کے ساتھ مٹ گیا ہے اور کوئی طاقت اسے بچا نہ سکی، تو ان کے دلوں سے اس کی عقیدت بالکل ختم ہو گئی۔ منات کے بعد کا منظر۔ جب منات کو تباہ کر دیا گیا تو اوس و خزرج کے لوگ پورے اخلاص کے ساتھ اسلام پر قائم ہو گئے۔ وہی انصار تھے جنہوں نے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور اسلام کو پھیلانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ یوں وہ معبود جس پر صدیوں تک انصار فخر کرتے تھے ختم ہو گیا اور اس کی جگہ کلمہ توحید نے لے لی۔